اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے موضوع پر بات ہوئی ہے، اور یہ موضوع اس بارے میں ہماری بہت ساری بہنوں نے اور بہت سارے بھائیوں نے اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن پاک اور پاکیزگی، طہارت، قرآن پاک کا پڑھنا اور اس پڑھنے کے آداب، اور قرآن پاک کا پکڑنا اور اس پکڑنے کے آداب، اس بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے، قرآن پاک کی کیا رائے ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک جگہ میں نے اس موضوع پر کچھ بات کی تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ نے بڑا اچھا کیا اس موضوع پر بات کی، 20 سال سے مجھے پریشانی کا سامنا ہے اس موضوع کے اوپر، اور وہ اچھے معروف آدمی ہے یہاں کے ہمارے پاس۔ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی ابتدا کے اندر میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس پر غور کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم بات ہے جی، بڑی اہم بات ہے۔ اگر اس بات کو سب مسلمان سمجھ جائیں تو ہماری مذہبی پریشانیاں بہت بڑی تعداد میں ختم ہو جائیں، یہ الجھنیں ختم ہو جائیں اگر اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک ایک حدیث ایسا وزن رکھتی ہے اس کے لیے جو اس کو پڑھے سمجھنے کی نیت سے، پیغمبر کی بات ماننے کی نیت سے، اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے، اس کے لیے یہ وزن رکھتی ہیں۔ تو اب سنیے کیا فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالی علم کو قبض کر لیں گے، جیسے جان قبض کی جاتی ہے علم بھی قبض کر لیا جائے گا۔ جان قبض ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ جسم رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے کچھ نکل جاتا ہے، جسم رہ جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، جسم رہ جاتا ہے، حقیقت نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ جو علم کو قبض کریں گے، اللہ جو اس علم کو موت دے دیں گے، علم کو موت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ جو اس علم کو اٹھا لیں گے، وہ کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کو بھول بھال جائے، ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اس علم کا وجود ختم ہو جائے، ایسے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کیسے اٹھائیں گے؟ یعنی باتیں بھی لوگ کریں گے، باتیں کرتے رہیں گے، کتابیں بھی موجود ہوں گی، پڑھنا پڑھانا بھی موجود ہوگا۔ جیسے کہ اولاد بنی اسرائیل نے پڑھنا پڑھانا جاری رکھا تھا، ملت عیسائیہ نے، نصرانیہ نے پڑھنا پڑھانا جاری رکھا تھا، آج بھی پڑھنا پڑھانا پوری روئے زمین پر ان کا جاری ہے۔ انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز کی کچھ کمی نہیں ہے،
تو وہ جاری رہے گا، باتیں جاری رہیں گی، یہ بہنیں بھی باتیں کرتی رہیں گی، وہ بہنیں بھی باتیں کرتی رہیں گی، بھائی بھی باتیں کرتے رہیں گے، یہ بھائی بھی وہ بھائی بھی، لیکچر بھی دیے جاتے رہیں گے۔ یہ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ علم اٹھائے گا، لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ وہ علم سب کو بھول جائے، بلکہ یقبض العلم، اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا، قبض کر لے گا، بقبض العلماء، علماء کی روحیں قبض کرنے کے ساتھ۔ یقبض العلم، اللہ علم یوں اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا، جو اللہ والے علماء ہیں، خدا خوفی والے علماء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، وہ اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جسم رہ جائیں گے، جان نکل جائے گی، جسم رہ جائیں گے، جان نکل جائے گی، شکل رہ جائے گی، حقیقت نکل جائے گی، باتیں رہ جائیں گی، عمل اٹھ جائے گا، وہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوگی، رضامندی کی علامت نہیں ہوگی، ناراضگی کی علامت ہوگی۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبقی عالما، کہ عالم کوئی رہے گا ہی نہیں جس سے استفادہ ہو سکے، لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، ان کو علماء نہیں ملیں گے، علماء کے نام پر بھی کاروباری لوگ ہوں گے، اور لوگ بھی کاروباری ہو جائیں گے، دنیا دار ہو جائیں گے، تو ان کو عالم نہیں ملے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ان کو علماء جب نہیں ملیں گے تو اپنے مذہب کی قیادت وہ جاہلوں کے سپرد کر دیں گے، اپنے مذہب کی قیادت، اپنے دین کی قیادت، اپنے عقیدے کی لگام وہ جاہلوں کے سپرد کر دیں گے۔ ان جاہلوں کو نہ کوئی جانتا ہوگا، نہ ان سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کہاں سے ہیں۔ جیسے ہمارے امریکہ میں اکثر امام جو ہیں مساجد کے، جو امام کہلاتے ہیں یا ریلیجس ڈائریکٹر کہلاتے ہیں، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے مذہبی تعلیم باضابطہ ایک دن بھی زندگی میں نہیں لی، باضابطہ، بس جو گھر میں پڑھ لیا سو پڑھ لیا۔ جیسے ہم بھی دوائیوں کا سیکھ لیتے ہیں، گھر میں ہمارے بھی دوائیاں پڑھی ہیں، ہمارے دوست بھی ڈاکٹر ہیں، ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں، باضابطہ مذہبی تعلیم انہوں نے نہیں لی۔ ایسے لوگوں کو لوگ اپنا قائد بنا لیں گے، اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ مجھے مسئلہ بتانے والا کون ہے، ایز لانگ ایز مسئلہ میری مرضی کا بتا دے۔ مزاج یہ بن جائے گا کہ اگر امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں اور میری مرضی کے خلاف مسئلہ بتائیں تو میں 1000 اعتراض کر دوں گی، اور اگر میری مرضی کا مسئلہ کوئی بنگلہ دیش کا، کوئی ہندوستان کا، کوئی سوڈان کا آدمی آ کر میری مرضی کا مسئلہ بتا دے تو میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، مسئلہ میری مرضی کا بتا دے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فَأَفْتَوْا، یہ جاہل، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ جاہل رؤسا، یہ جاہل قائدین، یہ جاہل مسئلہ بتانے والے فتوے دیتے رہیں گے، بغیر علم دیں گے، علم کے بغیر دیں گے، ظاہرہ فتویٰ دیں گے کچھ تو بولیں گے نا، فتویٰ دیں گے کچھ تو بولیں گے، تو مسئلہ بتاتے رہیں گے لیکن پیچھے علم کا سہارا نہیں ہوگا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور یہ لوگ اپنا مسئلہ سننے والوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ آپ یہ حدیث یاد رکھیے گا اور اس کو ساری زندگی نہیں بھولنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإن امرؤ مقبوض۔ یہ حصہ آپ سمجھ لیجئے، آپ نے فرمایا پڑھنا پڑھانا کرتے رہو، سیکھنا سکھانا کرتے رہو اچھی نیت سے کہ میں انقریب دنیا سے چلا جاؤں گا، کہ میری روح قبض ہو جائے گی، والعلم سینقبض، اور علم کی روح بھی بڑی جلدی قبض ہو جائے گی، کہ میرے جانے کے بعد علم کی روح بھی، والعلم سینقبض، علم کی روح بھی بڑی جلدی قبض ہو جائے گی، علم کو بھی موت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، باتیں رہیں گی، ادارے رہیں گے، علم کی روح قبض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سینقبض میں سین یہ مستقبل قریب کے لیے ہے، سینقبض۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ فتنے کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو الجھا دیا جائے گا، جیسے اب ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو کوئی بہن کہتی ہے کہ شیخ صاحب بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی بات مانے، تو علم کو الجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ حتی یختلف اثنان، یہاں تک کہ دو بہنوں میں اختلاف ہو جائے گا اور اس قابل کوئی تیسرا نہیں ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی یختلف اثنان، دو بہنوں میں اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے،
فی فریضۃ، ایک فرض کے بارے میں، کسی غیر اہم چیز کے بارے میں نہیں، ایک فرض کے بارے میں، لا یجدان احدا یفصل بینہما، اور تیسرا کوئی ان کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور میری محترم بہنوں، یہ جو حالت امت کی آئے گی، اس کا مجرم کون ہوگا؟ اس میں ہو سکتا ہے ہم سب شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، لیکن نصیحت ہوتی ہے، جب دین کی بات کی جائے تو اللہ کو حاضر سمجھ کے دین کی بات کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آیات میں نے تلاوت کی، ان آیات کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو کتاب ہے، اس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، چھونا ہے کہ نہیں چھونا۔ قرآن پاک جو کتاب ہے، مصحف ہے، جو قرآن پاک ہے، جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اس کتاب کو بے وضو مسلمان مرد کا یا عورت کا یہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کتاب کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ وضو نہ ہونا اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی۔ اور اگر انسان کو جنابت ہو یا کسی بہن کو حیض اور نفاس کی کنڈیشن ہو، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھنا جائز ہے۔ بڑی ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے آپ یہ بات بتائیے کہ آپ میں سے ہر ایک بہن، کیا یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے، آپ یہ مسئلہ اپنی اولاد کو بتاتی ہیں یا نہیں بتاتی؟ آپ ذرا اس پہ غور کر لیجیے۔ اب میں آپ کے ہاتھ تو کھڑے کروا نہیں سکتا، لیکن آپ ذرا یہ غور کر لیجیے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ یہ مسئلہ بتاتی ہوں، کچھ نہ بتاتی ہوں، لیکن ایک تقسیم ہوگی، کچھ بتاتی ہوں گی، کچھ نہیں بتاتی ہوں گی۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو کیا یہ مسئلہ ایسے ہی بتایا تھا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے والدین نے آپ کو کیا مسئلہ بتایا؟ میرے والدین نے، آپ کے والدین نے، ٹھیک ہے، آپ کے پڑوسیوں کے والدین نے، آپ کے شہر کے اور ملنے ملانے والے ان کے والدین نے ان کو کیا مسئلہ بتایا تھا؟ اور آپ کے والدین جب زندگی گزار رہے تھے تو مساجد میں علماء کیا مسئلہ بتاتے تھے، بڑے ہمارے خاندان کے کیا مسئلہ بتاتے تھے، عورتیں کس مسئلے پہ عمل کرتی تھیں؟ تو آپ یہ دیکھیں گی کہ امت کا اتفاق تھا، اس مسئلے میں دو رائے نہیں تھی۔ یہ دو رائے صرف میری آپ کی زندگی کے نصیب ہیں۔ آپ سے اور میرے سے پہلے ہمارے والدین جو ابھی زندہ ہیں، یہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ ہمیں وہی مسئلہ بتا کر گئے ہیں جو ان کی پہلی نسل نے ان کو بتایا تھا، ان کی بڑی نسل نے ان کو بتایا تھا، اور اس نسل نے اپنے سے پہلی نسل سے یہی مسئلہ سنا تھا، اور وہ چلتے 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 ان مسلمانوں نے حضرات محدثین کرام سے یہی مسئلہ سنا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور فقہائے کرام سے یہی مسئلہ سنا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ان سب نے حضرات تابعین کرام سے یہی مسئلہ سنا تھا، اور تابعین کرام نے صحابہ کرام سے یہی مسئلہ سنا تھا کہ صحابہ کرام اپنی اولادوں کو قرآن بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ سنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی کتاب میں یہی تعلیم دی تھی۔ ایک تو یہ بات میری سمجھ لیں، اس مسئلے میں جو اختلاف واقعہ ہوا ہے وہ اس وقت کا ہے، اس سے پیچھے کہیں نہیں ہے، اس سے پیچھے اختلاف کہیں نہیں۔ اتنا ہو جانا کہ کوئی اکا دکا عالم پہلے دور کا اس مسئلے میں غور و فکر کرتے ہوئے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں، قرآن پاک حفظ کرنے والی بچیاں، دین پڑھنے پڑھانے والی بچیاں، ان کو حرج واقعہ نہ ہو، کسی درجے میں ان کو گنجائش دینی چاہیے، اس نقطہ نظر سے اس نے کوئی مسئلہ لکھ دیا ہو تو لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ آ کے کہنا کہ نہیں اٹس کمپلیٹلی اوکے، آپ قرآن پاک جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو چھو بھی سکتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کہیں بھی اللہ نے ایسی بات نہیں کی، کہیں بھی رسول اللہ نے ایسی بات نہیں کی۔ یہ جملہ پتہ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ یہ جملہ جو عورتیں کہتی ہیں، یہ جو مرد کہتے ہیں، کہیں بھی اللہ نے ایسی بات نہیں کی، اللہ ان سے قیامت کو پوچھے گا۔ اور اگر یہ غلط نکل آئے، کیونکہ چانس کیا ہے کہ یہ غلط نکلیں گے، کیونکہ پوری امت کا اتفاق
اس بات کے خلاف ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہ قرآن پاک میں براہ راست سمجھائی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھائی ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ جو اتنی ڈنکے کی چوٹ اس اعلیٰ اور اکبر رب کے بارے میں، الاول والآخر رب کے بارے میں، الحی والقیوم رب کے بارے میں، جس نے کہا ہے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، یہ میری مخلوق نہیں ہے، یہ کتاب مخلوق نہیں ہے، یہ میری صفت ہے، یہ قرآن میری صفت ہے۔ اور اب یہ آیت سنیے ذرا، اس اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کے ڈھل جانے کی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ ایسی بڑی قسم ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان ستاروں کے ڈھل جانے کی، اور یہ تمہارے رب نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تم جانتے، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جانتے تو تم یہ جان لیتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے، یہ عظیم قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ جس کی بات چل رہی ہے میرے آپ کے درمیان، یہ قرآن کریم ہے، یہ بڑی شان والی کتاب ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے قرآن، جس کو ان مصاحف کے اندر ہم تھامے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سنیے یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کی بات چل رہی ہے، تھوڑا سا انسان بیک گراؤنڈ دیکھ لے، تھوڑا استحضار کر لے، کس کتاب کی بات چل رہی ہے، کس کتاب کی بات چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام، ان کی ارواح اتنی پاک ہوتی ہیں، ان کے دل اتنے پاک ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے بعد کے درجات کے لوگ صدیقین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کو یہ بات نہ بھی بتائی جائے نا، کہیں بھی نہ بتائی جائے کہ قرآن کو حدث اکبر، میجر ریچول امپیورٹی، ناپاکی، بڑی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھنا، ہاتھ نہیں لگانا، اگر ان کو یہ بات نہ بھی بتائی جائے تو وہ بغیر بتائے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ملہم ہوتے ہیں، ملہم علیہ، ان پر الہام ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام پر وحی ہوتی تھی، یہ ہم سب مانتے ہیں، اور غیر انبیاء پر کیا ہوتا ہے؟ جو نیک اور صالح ہوتے ہیں ان پر الہام ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمارے ہی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں بتایا ہے، ان پر الہام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں وہ افراد ہیں، ان میں سب سے پہلے سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ محدث ہیں، محدث نہیں، محدث کون ہوتا ہے؟ جس سے بات کی جائے، یعنی آسمان والا جس سے کلام کرے، اور وہ غیر نبی ہو۔ تو یہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، اس جماعت کو تو ویسے ہی یہ بات الہام تھی کہ اللہ کی بارگاہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے، خدا کی جب عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہ عبادات کرنی ہے جن کا تعلق شعائر اسلامیہ کے ساتھ ہے، جو لینڈ مارکس ہیں اسلام کے، جن میں سب سے بڑا درجہ اس پیغمبر اسلام کا اور کتاب اسلام کا ہے۔ تو یہ انبیاء کو یہ بات ویسے ہی پتہ تھی کہ ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے اس بات کو۔ یہ تو الگ بات ہے کہ وحی نے ان کی تصدیق کر دی بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی جلی کے ذریعے اور وحی خفی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا، لیکن یہ بات تو کامن سینس بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت جو فرمائی ہے، اب میں آپ کو یہ بات ذکر کر دیتا ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اور حدیث پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو نہیں پڑھنا، حدث اکبر کی حالت میں وضو نہ ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ اس امت کی پوری تاریخ میں اتفاقی ہے، اختلافی نہیں ہے۔ جب اتفاقی ہے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک امت ایک راستے پہ عمل کرتی رہی ہے، یہ 15ویں صدی ہجری میں کون سی ایسی مصیبت پیش آ گئی، کون سا ایسا پڑھنے پڑھانے کا ذوق پیدا ہو گیا کہ اب اس کی تکمیل اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ حدث اکبر، حیض کی حالت میں، ناپاکی کے ایام میں اس قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل تماشا شروع کیا جائے، اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ جب اس امت کی تاریخ میں لاکھوں بچیوں نے اسی ادب کے ساتھ
اسی ادب کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا، قرآن پاک حفظ بھی کیا، لاکھوں انسانوں نے اسی ادب کے ساتھ علوم اسلامیہ بھی پڑھے، تو اب کیا ماجرا ہو گیا؟ آج بھی مدارس اسلامیہ میں بچیاں اسی ادب کے ساتھ قرآن حفظ کر رہی ہیں۔ آپ نے اور میں نے تو ہفتے میں 1 گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے، ان بیچاریوں نے روزانہ 8-8 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے، اسی ادب کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کر رہی ہیں، اسی ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسیں لے رہی ہیں، عالمات بن رہی ہیں۔ ایک ضابطہ طے ہے جو بالکل ہمارے آباء و اجداد جو ہدایت پر تھے، ہمارے آباء و اجداد جو نیکی پر تھے، اور ان میں صف اول میں صحابہ کرام، انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، تو ایک تو یہ بات ہے، آپ گھبرایا نہ کریں۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہمیں صحیح حدیث دکھائیں۔ قرآن پاک کا مطلق کہہ دیتے ہیں، حدیث پاک میں صحیح حدیث کہہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ صحیح حدیث کا لفظ بولتے ہی ہماری عورتیں گھبرا جائیں گی، ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں یہ بیچاری گھبرا جائیں گی، کیونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ یا تو شریر عورتیں چلاتی ہیں یا وہ خواتین چلاتی ہیں کہ جن کو تفرد کا شوق ہوتا ہے۔ تفرد اور شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر لے، جس طرف سارے چل رہے ہوں یہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر سارے گناہ کی طرف چلیں تو آپ بھی گناہ کی طرف چلیں، یہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب جمع ہوگی تو گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میری امت کے سواد اعظم کو فالو کرو، سواد اعظم کو۔ آپ نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جس طرف سارے چل رہے ہیں نا، سارے اہل علم چل رہے ہیں، ان کی اکثریت جس طرف چل رہی ہے امت کے اندر ایک شہر کے اندر نہیں، امت کے اندر جو اکثریت اہل علم کی جو رائے ہے اس کو اختیار کرو۔ اور آپ نے فرمایا من شذ، جو مسلمان مرد عورت اپنے آپ کو اس امت کے اہل علم کی بڑی جماعت سے الگ کرے گی، شذ فی النار، اس کو آگ کی طرف الگ کیا جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھو، اگر ہم ایسا مسئلہ بتاتے ہیں جیسا مسئلہ ہمارے ماں باپ نے بھی بتایا ہے، دادا دادی نے بھی بتایا ہے، تابعین نے بھی بتایا ہے، محدثین نے بھی بتایا ہے، فقہا نے بھی بتایا، مفسرین نے بھی بتایا، صحابہ اکرام نے بھی بتایا، اگر ہم ایسا مسئلہ بتاتے ہیں تو ہماری واہ واہ کیا ہوگی؟ واہ واہ تو ان کی ہوگی، شاباش تو ان کو ملے گی، ہمارے بڑوں نے یہ مسئلے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو نقال ہو گئے کہ ہم نے ان سے سن لیا، آگے آپ کو بتا دیا، تو میرا نام تو کہیں نہ آیا، اور فلاں بہن کا نام تو کہیں نہ آیا۔ لیکن اگر یہ بہن ان مسائل کے خلاف بات کرے گی کہ نہیں نہیں آپ بھی غلط ہیں، آپ بھی غلط ہیں، آپ کی اماں نے بھی غلط بتایا، آپ کی دادی جان نے بھی غلط بتایا، آپ کے ماموں نے بھی غلط بتایا، آپ کے محلے کے امام صاحب نے بھی غلط بتایا، ان کو بھی غلط بتایا، اور اس مسئلے میں پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ محدثین کرام نے بھی غلط بتایا، ٹھیک ہے، فقہاء کرام نے بھی غلط بتایا، کیونکہ اس مسئلے پہ تمام فقہاء کا اجماع ہے، تو اب اس کو امپورٹنس مل جائے گی۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے، بعض ہماری بہنیں سمجھتی نہیں ہے، کیونکہ جو نفس کی اصلاح ہے اس سے تو ہم لوگوں کو آج کے دور میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہم کبھی گئے ہی نہیں کہ نفس کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو چند بہنیں ہوتی ہیں جن کو اہمیت چاہیے ہوتی ہے، اور اس اہمیت کی خاطر وہ تھوڑی بولڈ ہوتی ہیں، اور وہ مخالفت جمہور کی جب کریں گی، اکثریت کی مخالفت کریں گی، تو ان کو ریکگنیشن ملے گی۔ اس کے بغیر ریکگنیشن نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو بات یہ ہو جائے گی کہ سارے پھر علماء یہی مسئلہ بتا رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ بلکہ علماء چھوڑیے، ہمارے اماں ابا نے بھی یہی مسئلہ بتایا تھا، اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اور باقی ہماری سادی بہنیں ہوتی ہیں جو بیچاری اس میں شکار ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی حیا رکھتی ہیں کہ زبان دراز نہیں ہوتی، کھل کے اس بات کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن اندرونی طور پہ کراہیت ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتوں نے ہم سے بات کی کہ ہماری طبیعت پہ بوجھ ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن پکڑنا، یہاں تک عورتوں نے کہا کہ بعض مجالس میں یہ خواتین زبردستی پکڑاتی ہیں کہ پکڑو پکڑو، یعنی اتنا بغض ہے اس مسئلے سے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وضو کر کے پڑھنا یا پاکی کی حالت میں پڑھنا یہ تو ادب کی بات ہے، یہ ادب کی بات ہے، ہم کیونکہ بے ادب ہیں اس لیے ہم بے ادبی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو آپ ان کو کہہ دیے کریں کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے با ادب سے بنایا ہے، ہم ادب کے راستے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ بے ادب اللہ کی رحمت سے محروم ہے، با ادب اللہ کی رحمت کا حامل ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، جو میں نے حدیث آپ سے پڑھی تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جس انداز میں علم اٹھایا جائے گا، اب آپ دیکھ لیں، با ادب ان کے سینوں میں علم رہ جائے گا، بے ادب ان کے سینے انوار سے خالی ہو جائیں گے، نور سے خالی ہو جائیں گے، ان کا علم ان کو بحث مناظرے میں تو لگائے گا، اللہ تک نہیں پہنچائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا، اب آگے دیکھیے،
اب آپ کو قرآن پاک کی بات پہلے کی کہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ مسلمان عوام کو بھی پتہ ہے، یہ مسئلہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فقہائے کرام نے بھی بتایا ہے، یہ مسئلہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے نا۔ یہ بات ہی بڑی عجیب ہے کہ قرآن پاک، ظاہر ہے پاکی ناپاکی کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے نا، اہم مسئلہ۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ قرآن تو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اور ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جب تک کہ ہمیں منع نہیں کیا جاتا کہ نہیں پڑھنا، اور منع ہمیں کوئی صحیح حدیث میں دکھائیں، تو دیکھو یہ تو بڑے غور فکر کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا نہ پڑھنا ہو، لیکن قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ بات بالکل عقل میں نہیں آتی کہ قرآن پاک کے پڑھنے اور ایام ناپاکی کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے کوئی گفتگو نہ کی ہو، اسلام نے کوئی گفتگو نہ کی ہو۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اتنی بڑی کتاب ہے، اور ناپاکی کے معاملہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام اس بارے میں چکنے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے، آپ کا ہاتھ حضور نے پکڑا، آپ نے ہاتھ چھڑوا لیا، اس لیے کہ ذہن پر بوجھ تھا کہ میں نے بھی غسل نہیں کیا، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ آپ نے بعد میں بتایا کہ بھئی جسم کے اعتبار سے تم پاک ہو، جب تک کہ جسم میں ظاہری ناپاکی نہیں لگی ہوئی، جسم کے اعتبار سے تمہارا جسم دوسری چیز کو ناپاک کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو اسی پاکی، یعنی یہ جسم کی جو پاکی جو حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے بتائی، اس جسم کی پاکی کے ساتھ نماز پڑھے گا انسان تو کافر ہو جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آیا ہے، مسجد میں جانا ہے، اللہ کے شاعر کی تعظیم کا معاملہ آیا تو وضو کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نظر رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ نے مسئلے بیان فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں حیض کے ساتھ تھی، میری حالت حیض تھی، تو آپ صحابہ کرام اس مسئلے کے بارے میں کنسرن تھے، تو مسئلہ تو ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ خود ذرا اس آیت پہ غور کریں۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے نا جی، تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن پاک کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، باوضو لوگ، با طہارت لوگ، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی تفسیر یہ نہیں ہے جو علماء اسلام کرتے ہیں، جو فقہائے کرام کرتے ہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ راجح تفسیر یہ ہے، اعلیٰ تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو میری محترم بہنوں دیکھو، کسی آدمی کا، کسی عورت کا آپ کو کہہ دینا کہ راجح تفسیر یہ ہے، اعلیٰ تفسیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تفسیروں کے اندر سے پک اینڈ چوز کر رہا ہے اور آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہے جو اس نے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرنی ہے۔ لیکن مفسرین کرام، علماء اسلام جو سچے پکے لوگ تھے، یہ جو لوگ ہیں ان کو تو ہم جانتے بھی نہیں نا، یہ ہیں کون، لیکن جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو پوری امت جانتی ہے، جن کی مائیں پاک تھیں، جن کے باپ پاک تھے، جو خود پاک تھے، ٹھیک ہے، جو پیغمبر کے عاشق تھے، وہ انہوں نے کیا کہا ان آیات کے بارے میں، تو وہ آپ کو ساری بات بتائیں گے۔ قرآن پاک بلیغ کتاب ہے، اس کی آیت سے اگر ایک سے زیادہ معنی بھی نکلتے ہوں تو زبردستی کسی ایک معنی پہ تھوپنا جائز نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد، اتنی بڑی قسم جب اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، تو ہمارے دل خود ہی لرز جانے چاہیے کہ اس قرآن کو ہاتھ لگاتے ڈرنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں۔ بہرحال ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور یہ بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن جنہوں نے کہا ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ اس سے مراد مسلمان نہیں لیے جا سکتے، اس سے مراد مسلمان نہیں ہے، انکار نہیں کیا۔ اور بعض دوسرے مفسرین کرام نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہیں۔ اچھا، جنہوں نے کہا فرشتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والی عورتیں ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے فی کتاب مکنون، کہ یہ ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، تو محفوظ کتاب تو لوح محفوظ ہے، اس لیے لوح محفوظ کی بات چل رہی ہوگی، اور لوح محفوظ تک فرشتے ہی جاتے ہیں، انسان نہیں جاتے۔ ایک بات ہے، بڑی معقول بات ہے، اور یہ اس کی ویلڈ تفسیر ہے اس آیت کی۔ اچھا، دوسرے مفسرین جس میں بڑے بڑے تابعین کے مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں حجت الاسلام امام محمد الغزالی اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد
یعنی وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان جو طہارت کے ساتھ ہوں، شرک سے بھی پاک ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہوں، وہ مسلمان ہیں جو متوضئون، جو باوضو ہوں اور جو پاک ہوں، یعنی جسمانی طور پر پاک ہوں، اس سے وہ مراد ہے۔ اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں ذکر کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ الذین طہروا انفسہم من الاحداث، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے جسموں کو احداث یعنی ناپاکیوں سے پاک کر لیں۔ جب وہ پاک کر لیں تو اس قرآن کو چھوئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ ان مفسرین نے ذکر کی کہ اس سے اگلی آیت بتاتی ہے تنزیل من رب العالمین۔ تنزیل کہتے ہیں باب تفعیل کا صیغہ ہے، نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کہتے ہیں اس کتاب کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ میں جو آسمانی کتاب ہے، وہ بطریق تنزیل نازل نہیں ہوئی، وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ تنزیل کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہ کتاب جو رفتہ رفتہ گاہے بگاہے نازل ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تو تنزیل کے لفظ سے عام جو مراد قرآن پاک کی ہے وہ یہ کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت بھی سن لیں، تنزیل من رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بعض مفسرین نے کتاب مکنون کو دلیل بنایا ہے، یہ معنی راجع کرنے کے لیے کہ اس آیت سے مراد لا یمسہ الا المطہرون سے مراد لوح محفوظ سمجھ میں آتی ہے، دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب یہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دنیا کے اندر ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کلام کو، کس کلام کو؟ ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے یا بعید کے لیے؟ قریب کے لیے۔ اس کا ظاہری معنی قریب کے لیے، الا یہ کہ زبردستی اس کو بعید کی طرف لے کے جائیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس مبارک بات کا انکار کرتے ہو، اس کو سرسری سمجھتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کتاب کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں جو کلام کیے جاتا ہے، یہ قرآن پاک کتاب فرشتوں پر نہیں اتاری گئی، انسانوں پر اتاری گئی ہے۔ قرآن پاک کا کلام فرشتوں کو مسئلے سمجھانے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کو مسئلے سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کا جو کلام ہے اس میں فرشتوں کی تاریخ بیان نہیں ہو رہی، اس میں فرشتوں کا تعارف اس درجے کا کرایا جاتا ہے جس سے انسان کو کوئی مطلب ہو، انسان کا کوئی واسطہ ہو۔ اور عام طور پر فرشتوں کے حالات جب بیان کیے جاتے ہیں تو انسان کی تعلیم مقصود ہوتی ہے، یہ بھی قرآن پاک کا طریقہ کار ہے۔ اور اس کی طرف نگاہ گئی ہے ائمہ کبار میں سے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، سب سے وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس پر لکھا ہے، ان کی نگاہ اس طرف گئی ہے، بڑا واضح نقطہ ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، استدل منها بوجہ لطیف، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس آیت سے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مسئلے میں ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ وضو کی حالت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اور جو بڑی ناپاکی ہے مرد کی جنابت کی حالت اور عورت کی حیض اور نفاس کی حالت، اس میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں امت کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس درجے کا ہے کہ بعضوں نے قرآن پاک کی آیت اس کی دلیل پر پیش کی ہے اور بعضوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ آیت صحیح دلیل بنتی ہے اس کی، بعض کہتے ہیں احادیث صحیح دلیل بنتی ہے، لیکن مسئلہ ایک ہی بتاتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ الآیت تدل علی الحکم من باب الاشارہ، یہ آیت اس حکم پر دلیل بنتی ہے، باب الاشارہ سے بنتی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے، وہ بھی مفسر قرآن ہے، یہ باب الاشارہ سے بنتی ہے۔ فإنہ، اور وہ یہ ہے کہ اذا کان اللہ تعالی یخبر، جب اللہ تعالی ہمیں یہ خبر دیتا ہے، ان صحف المطہرہ، کہ یہ پاکیزہ صحیفے، فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، لا یمسھا الا المطہرون، ان کو صرف چند ایک گنتی کے پاک فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ فالصحف بأیدینا، تو پھر جو پاکیزہ صحیفے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جو پاکیزہ صحیفے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، کذالک ینبغی، یہی بات مناسب ہے، اللہ یمسھا الا طاہر، کہ اس کو بھی پاک آدمی ہاتھ لگائے، ناپاک آدمی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ امام ابن تیمیہ نے اس شکل میں کہ اس آیت کی اگر تفسیر میں زیادہ وزن فرشتوں کو دے دیا جائے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی بلاغت اور حسن اسلوب کے طریقے سے ہمیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔
ہمیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اہل ایمان سے، جیسے اللہ نے ایمان والوں سے معرفت ایکسپیکٹ کی ہے نا، معرفت، کہ اگر کسی کو ایمان کی دعوت نہ بھی پہنچے تو اس سے قیامت کے دن اتنا مطالبہ ہوگا کہ تم اپنے عقیدے میں توحید دکھاؤ، کہ توحید کے عقیدے کے لیے کسی نبی کا آنا ضروری نہیں ہے، کسی کتاب کا نازل ہونا ضروری نہیں ہے، توحید کا عقیدہ اللہ کی اتنی معرفت کہ وہ رب ایک ہے، وہ الہ واحد ہے، اتنی معرفت کے لیے تمہاری عقل، تمہارا شعور اور تمہاری یہ اصل فطرت کافی ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم بتائیں گے، ان کو فرشتوں کی کہانی سنائیں گے، اور تاکہ ان کو بلاغت کے طریقے سے پتہ چلے کہ یہ کتاب کتنی بڑی ہے۔ جو آسمان میں کتاب ہے اس کو آسمان کے پاک چھوتے ہیں، جو زمین میں کتاب ہے اس کو زمین کے پاکوں کو چھونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ تو ہوگی یہ بات، اب آگے سنیے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن کے اندر ایک بڑی ضخیم تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر اس آیت کی مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہے کہ ان کو حالت پاکی میں قرآن چھونا چاہیے، فرماتے ہیں والازہر الثانی، زیادہ واضح معنی اس آیت کا پورے سیاق اور سباق پر غور کر کے وہ یہ دوسرا معنی ہے، لقول ابن عمر، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر، کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا مگر یہ کہ آپ پاک ہو۔ یہ حدیث پاک آ گئی، اس کو علامہ حیثمی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اس کے راوی سارے ثقہ ہیں، یعنی حدیث یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، علامہ حیثمی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام القرطبی نے نقل کیا، اور بھی بہت جگہ نقل کیا ہے۔ امام القرطبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے، کیونکہ یہ بات واضح طور پہ کہہ دی، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی صحابی بغیر حضور سے سنے نہیں کہتا، تو شریعت کے مسائل کے اندر جب ایک صحابی اپنا قول ذکر کرتا ہے تو وہ مرفوع حدیث کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی صحابی مسئلہ دین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے بغیر حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں بیان کیا کرتا تھا۔ یہ ہو گیا۔ پھر آگے امام القرطبی فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی اس آیت کی یہ تفسیر راجح ہے، اس لیے بھی اس آیت سے یہ مراد لینا بہت اعلیٰ ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا تھا حضرت عمر بن حزم کے طور پہ، ایک آپ نے خط لکھا تھا، آپ کا قول اور آپ کی تحریر، یہ آپ کا جو خط تھا یہ بڑا مشہور خط ہے، یہ آپ نے خط لکھا تھا لعمر بن حزم، عمر بن حزم کو، اور اس میں آپ نے یہ لکھا تھا اس خط کے اندر کہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے مگر وہ کہ جو طاہر ہے، پاکیزہ ہے، جو پاکیزگی کی حالت میں ہے، اس کے بغیر اس قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اخرجہ مالک، یہ امام المالک نے حدیث نقل کی ہے، اور امام الحاکم نے حدیث نقل کی ہے، اور علامہ شوکانی، اب یہ نام آپ تھوڑے سے یاد رکھیے گا، بہت سارے مسائل میں جب آپ اس خاص طبقے سے گفتگو سنیں گے تو اس میں آپ دو نام بہت زیادہ سنیں گے، ایک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک علامہ الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کچھ اکا دکا اور نام بھی ہیں، لیکن یہ دو نام ذکر اتنے کریں گے گویا کہ عالم اسلام میں ان کے علاوہ کوئی عالم رہا ہی نہیں پوچھے 1400 سال میں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ تھے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ان کو مس یوز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ناموں کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں انہوں نے مسائل میں اپنے بڑوں سے اختلاف کیا ہے، یہ جمہور سے اختلاف کیا ہے، وہاں یہ چھلانگے لگاتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے ہمیں بتا دیں، علامہ ابن تیمیہ، ٹھیک ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ بہرحال تو علامہ شوکانی بڑے درجے کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طبقے کے اندر جو ایک مخصوص طبقہ 15ویں صدی ہجری کے اندر قرآن پاک کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانے اور پڑھنے پر مصر ہے کہ اس کے بغیر ہماری تعلیم نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہم دین کیسے سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو پوچھے گا کہ تم ذرا بتاؤ تو صحیح قرآن کتنا پڑھا تھا، کل ٹوٹل قرآن پڑھا کتنا تھا۔ اس کے سامنے وہ بچیاں بھی پیش کی جائیں گی جو دن میں 8 گھنٹے قرآن پڑھتی ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر یہ بھی پیش کی جائیں گی کہ جو ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی ہیں لیکن وہ بھی ناپاکی کی حالت میں، یہ دونوں طبقے پیش کیے جائیں گے۔ تو علامہ شوکانی کیا فرماتے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں کہ حاض الحدیث، یہ جو خط ہے یہ خط کا حدیث متواتر، یہ خط حدیث متواتر کی طرح ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ چھوٹا نام نہیں، بڑا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو یہ سوچئے کہ آپ کے سامنے تو کوئی مسئلہ کوئی بغیر نام لیے بھی رکھ دے تو آپ پریشان ہو جاتی، اس کو قبول کر لیتی بہنیں، اور دوسری بہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ مسئلہ مانا جائے۔ بھی کس نے یہ مسئلہ کہا؟ یہ ایک صاحب ہیں، کہاں ہیں؟ فلاں ملک میں ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کوئی پتہ نہیں، کہاں سے پڑھے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو ہم تو آپ کے سامنے وہ نام پیش کر رہے ہیں جن کو امت کا عالم تو دور کی بات، کوئی اس امت کا دینی طالب علم بھی ان سے غیر آشنا نہیں ہے۔ علامہ شوکانی نے کیا فرمایا کہ یہ حدیث متواتر کی طرح ہے۔ یہ خط حدیث متواتر پتہ کیا ہوتی ہے؟ سمپلی اتنا سمجھ لیں کہ حدیث صحیح سے 10 سیڑھیاں اوپر ہوتی ہے، صحیح حدیث سے 10 سیڑھیاں اوپر ہوتی ہے۔ حدیث متواتر کو آپ نے فرمایا ھذا کا حدیث متواتر، یہ حدیث متواتر کی طرح ہے یہ خط، وحصل له التلقی بالقبول، اور پوری امت نے اس خط کو قبول کیا ہے۔ اس خط سے اس مسئلے کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں۔ اور اس کی ضمن میں آپ کو ایک الگ مسئلہ بتاتا جاؤں۔ امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، جو فقہ حنبلی کے بھی امام ہیں اور سعودیہ والوں کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اصول یہ لکھا ہے کہ میرے تک اگر کوئی ضعیف حدیث پہنچے، یہ ایک الگ میں آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں، میرے تک اگر کوئی ضعیف حدیث پہنچے لیکن اس حدیث کو امت نے قبول کر لیا ہو تو وہ حدیث صحت کا درجہ اختیار کرتی ہے، وہ صحیح حدیث کہلائے گی، اس لیے کہ اس امت پر الہام بیکار چیزوں کا نہیں ہوتا، مضبوط اور باوزن چیزوں کا الہام ہوتا ہے۔ اس امت کے اہل علم جب کسی بات کو قبول کر لیں تو اس کی سند کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، وہ بات سچی مانی جاتی ہے۔ تو علامہ شوکانی فرماتے ہیں وحاد الحدیث اخذ بہ جمیع الفقہاء، اور یہ حدیث جو یہ خط ہے حضرت عمر بن حزم کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تمام فقہاء کرام نے اس مسئلے پر دلیل بنایا ہے، علی حرمت مس المصحف بدون طہارت، کہ مصحف کو ہاتھ لگانا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں ھذا قول علی، یہی فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وابن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وسعد بن ابی وقاص، یہی فتویٰ نقل کیا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، وہ سعید بن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور عطا سے، اور زہری، اور نخعی، اور حکم، اور حماد، اور امام المالک، امام الشافعی، امام الاحمد، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ امت کا دور اول، جس دور میں کہ علم باقی تھا، ابھی قبض نہیں ہوا تھا، ابھی روح قبض نہیں ہوئی تھی، علم باقی تھا، جسم کے ساتھ جان بھی باقی تھی، ابھی جان نکلی نہیں تھی، یہ ڈھانچے نہیں بنے تھے جو ڈھانچے قیامت کے دن کے قریب بننے ہیں، جب وہ جسم و جان دونوں باقی تھے، ان سب کی رائے ایک تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا بات۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، یہ امام حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور علی شرطہما، ٹھیک ہے، اور امام الذہبی جو بڑے درجے کے محدثین شافعی محدث ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ علی شرطہما، اسماء الرجال کے ماہر محدثین میں بڑی عزت رکھنے والے علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ علی شرطہما ہے یہ حدیث۔ اور حدیث کیا ہے؟ عبد الرحمن بن یزید تابعی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قیل لہ یا ابا عبداللہ، حضرت سلمان فارسی بڑے درجے کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا یہ قصہ ہے، فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، لو توضأت، اگر آپ وضو کر لیں، وضو فرما لیں، فسألناک عن اشیاء من القرآن، ہم قرآن پاک کے بارے میں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، وہ آپ سے ہم نے پوچھنے ہیں، تو آپ وضو فرما لیں۔ فقال، آپ نے فرمایا سلونی، تم ایسے پوچھ لو، ایسے پوچھ لو، فإنی لست امسہ، اس لیے کہ میں نے ہاتھ تو لگانا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سلونی، پوچھ لو مجھے، فإنی لست امسہ، اس لیے کہ میں نے ہاتھ تو لگانا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما یمسہ المطہرون، اس لیے کہ ہاتھ مطہر لوگ ہی لگاتے ہیں قرآن پاک کو۔ ثم تلا، پھر حضرت سلمان الفارسی نے، اس پیغمبر کے شاگرد نے، رسول اللہ کے شاگرد نے یہ آیت تلاوت کی، لا یمسہ الا المطہرون، یہی آیت پڑھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے وضو کی حالت میں ہاتھ لگانا، وضو کی حالت میں۔ اب ذرا سمجھ لیجئے ناپاکی جو حیض اور نفاس کی، جس میں مبتلا بھی ہیں بہت ساری عورتیں، شبہ میں بیچاری پڑی ہوئی ہیں، حالانکہ دل کی اچھی ہیں، نیک نیت ہیں۔ اب آپ ان کی ناپاکی کی حالت دیکھیے، وضو نہ ہونا اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ صحابہ میں عام معمول یہ تھا کہ وہ یہ مسئلہ بڑا معروف تھا کہ بے وضو حالت میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور بے وضو حالت میں انسان چھوٹی ناپاکی میں ہوتا ہے۔ اور جنابت جب غسل
فرض ہو جائے تو انسان بڑی ناپاکی میں ہوتا ہے، اور بڑی ناپاکیوں میں سے بھی سب سے بڑی ناپاکی باعتبار ناپاکی کے وہ حیض کی ناپاکی ہے۔ ناپاکی اتنی شدید ہے کہ سورۃ البقرہ میں یہ ذکر ہے، یسألونک عن المحیض، یہ محیض کے بارے میں آپ سے انہوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے، حیض والی عورت کے بارے میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ناپاکی کس درجے کی ہے۔ اور اب آپ قرآن کے الفاظ سنیں، ٹھیک ہے، قل ہوا اذن، قل ہوا اذن، اللہ کے کلام میں کیا بات ہے، قل ہوا اذن، اے پیغمبر آپ امت کو بتائیے کہ یہ اذن ہے، اذن، یہ ناپاکی، اذن اذیت ہے، تکلیف دہ ہے، یہ ناپاکی اتنی شدید ہے اور اتنی زیادہ ہے باعتبار ناپاکی کے کہ یہ اذیت کے درجے کی ناپاکی ہے۔ اذن، اذن کا لفظ فرمایا، اور پھر فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حالت میں تو اپنی عورتوں کے پاس بھی جانے سے منع کر دی، اس حالت میں تو عورت سے مباشرت منع کر دی۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، اور ہرگز عورتوں کے قریب مت ہونا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ناپاک ہیں وہ پاک ہو جائیں، ناپاک ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فأتوهن من حيث امركم اللہ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، ٹھیک، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ناپاکیوں میں اشد درجے کی ناپاکی ہے جس پہ یہ مسئلہ فٹ کیے جا رہا ہے۔ آگے آپ سن لیجئے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ میں کہتے ہیں، اب یہ دیکھو، اتنا خیال تو شرم کرنی چاہیے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ نہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ ہے، نہ حدیث پاک میں یہ مسئلہ ہے، یہ سارا غلط ملط مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ساری زندگی احادیث کی وفاداری میں گزار دی اور اتنا سرمایہ، اور قرآن کا مسئلہ تو ایسا ہے جو مسئلہ معروف ہے، یوم اول سے معروف ہے، یہ ممکن نہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں لوگوں کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن کو پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا ہے یا ناپاکی کی حالت میں اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققین وہ ذکر کرتے ہیں کہ الائمۃ الاربع، چاروں امام، چاروں فقہا متفقون علی اللہ یمس القرآن الا علی الطہارۃ، چاروں بڑے امام، چاروں امام فقہا، یعنی چاروں قوانین کے دفاتر اسلام کے اس بارے میں متفق ہیں کہ قرآن کو طہارت کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح المسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی، عن ابن عمر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں منع کیا، روکا ہے کہ قرآن کو لے کے دشمن کی سرزمین میں نہ جایا کرو، دشمن کی سرزمین میں نہ جایا کرو۔ آگے فرمایا مخافت ان ینالہ العدو، آگے اس کی تشریح خود صحابہ کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے سبب یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ میں قرآن نہ آ جائے اور اس کی بے حرمتی ہو، یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آگے جو کتاب مکنون کی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی، جو یہ بات ہے کہ کتاب مکنون کی وجہ سے کہ کتاب محفوظ ہے، اس وجہ سے بعض مفسرین کا ذہن اس طرف گیا کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہوگی، تو یہ کتاب مکنون سے تو بآسانی یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ مراد ہو سکتی ہے، اس کو لوح محفوظ کی طرف لے جانا ضروری بھی نہیں ہے، لے جایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ کتاب مکنون سے مراد یہ ہے، یہ کتاب مکنون ہے یعنی یہ قرآن پاک ہے، یعنی یہ مصحف ہے، کما انہ، اس لیے کہ یہ محفوظ ہے، محفوظ فی الصدور، یہ سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ تبدیلی سے محفوظ ہے، یہ تحریف سے محفوظ ہے، اور اس بنیاد پر کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب مکنون سے یہ مراد بآسانی اور بڑی واضح طور پہ لی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب کی اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرما دی، اس کے معنی کی بھی حفاظت فرما دی، اور اس کو اہل اسلام کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کتاب کو شیطان کرپٹ نہیں کر سکتا، اور شیطان کے چیلے بھی کرپٹ نہیں کر سکتے۔ اب بات دیکھیے کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یحجبہ عن قراءۃ القرآن شیء لیس الجنابۃ، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قراءت قرآن سے، تلاوت قرآن سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اب یہ تلاوت کا مسئلہ آ رہا ہے، تلاوت قرآن سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی مگر جنابت کی حالت۔ یہ معقول بھی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، عجیب بات ہے۔ اور میں اس دن یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے نا جی، دورہ حدیث کے اندر،
تو حدیث شریف کے اندر کوئی 170 لڑکے تھے ہمارے ساتھ، صبح سے لے کر شام تک حدیث شریف کی کتابیں پڑھتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اکثر لڑکوں نے پورا سال 8-8 گھنٹے روزانہ باوضو حدیث پڑھی ہے، بے وضو نہیں پڑھی. یعنی یہ ایسی طبیعت ہے انسانوں کی، اور یہی حال عورتوں کو بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ جو مجبوری کے ایام ہوتے ہیں. ورنہ مسلمان بچیاں بھی جب حدیث کا علم حاصل کرتی ہیں تو بغیر وضو کے نہیں کرتی. جس امت کے اندر اتنا پاس حدیث کا ہے، اس امت کا دور اول کا طبقہ حضرات صحابہ کرام کا، اس کا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی وجہ تھی کہ حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، اگرچہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اس سے غسل کروایا تھا. جو جہاں تک پاکی ممکن تھی، وہ بالکل دور اول کی بات تھی، وہاں تک پاکی پر ان کو مجبور کیا تھا، اور پھر ان کو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی تھی. تو یہ کانسیپٹ اور یہ تصور اس بہن نے، اس اسلام کی بیٹی نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہوگی. ظن غالب یہ ہے کہ اس خاتون کو اللہ کے رسول کی یہ تعلیم پہنچی ہوگی، ظن غالب یہ ہے. ورنہ کم از کم اتنی بات تو واضح ہے کہ اس عورت نے، حضرت عمر کی بہن نے، اس اسلام کی بیٹی نے اپنے بھائی کو اس حالت میں ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، ان اوراق کو. اچھا، تو اب یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کی ذکر کر دیا جنابت کی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث شریف حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل الاحیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور کوئی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہر گھڑی آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس میں قرآن بھی آتا ہے، قرآن پاک بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جنابت کی حالت بھی ہوتی تھی تو آپ قرآن پڑھتے تھے. دیکھو، خدا کے رسول کے ساتھ با حیا ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی جنابت کا بڑا مسئلہ ہے، اور احادیث میں یہ بات منع آئی ہے. پھر انسان اتنی جرت کرے. آپ دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کو اتنا سہارا لینا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور جنابت یعنی حدث اکبر کے بارے میں بڑی ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کم از کم خدا کے بندوں کوئی ضعیف حدیث کا سہارا لے لو. کوئی خدا سے خوف کرو، کوئی شرم کرو، کسی ضعیف حدیث کا سہارا لے لو کہ جہاں پر یہ کہا ہو کہ آپ پڑھا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں، آپ سب طالب علم ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر کرنا، حضرت عائشہ کا کہ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، کانا یذکر اللہ. دیکھو نا، تلاوت قرآن کا لفظ تو اس حدیث میں ہے بھی نہیں. وہ تو پھر آگے مراد لے لی کہ آپ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ذکر کے اندر تلاوت قرآن بھی آتا ہے، ذکر کے اندر اللہ کی تسبیحات بھی آتی ہیں، کلمہ شریف کا ورد بھی آتا ہے، استغفار بھی آتی ہے، اور آپ اب اللہ کی سوچ میں رہا کرتے تھے، اپنے قلب میں سوچ میں رہا کرتے تھے، وہ بھی آتا ہے. آپ تو آداب کی دنیا کے رئیس تھے، آپ تو آداب کی دنیا کے رئیس تھے. تو بات یہ ہے کہ اب آپ وہ حدیث دیکھ لیں حضرت عائشہ کی کہ کان یذکر اللہ علی کل الاحیان. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ لم یکن یحجبہ عن قراءۃ القرآن شیء لیس الجنابت، کہ آپ کو جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جو قرآن کی تلاوت سے روکتی تھی. دونوں کو ملا کے دیکھ لیں تو آپ کو بات نہیں سمجھ آ جاتی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، اور وہ ذکر ہر وقت کرتے تھے، اس میں قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، اس میں اور اذکار بھی کرتے تھے. اور جب آپ کی جنابت کی حالت ہوتی تھی تو اس وقت آپ تلاوت نہیں کرتے تھے. دونوں حدیثوں کا معنی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، لہٰذا جنابت کی حالت بھی ہر وقت کے اندر آئی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تو بھائی ثابت کریں کہ آپ ہر وقت صرف قرآن ہی پڑھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں سوائے فرض نماز کے علاوہ آپ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. یہ عقل کی بات ہے. لیکن آپ کا قلبی ذکر ہر وقت جاری رہتا تھا، کبھی آپ قرآن پڑھتے تھے، کبھی آپ زبان سے ذکر کرتے تھے، کبھی آپ قلبی ذکر کرتے تھے. یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ حالت پاکی میں بھی، ناپاکی میں بھی، آپ نماز کی حالت میں بھی، غیر نماز میں بھی، اپنی بیوی ازواج مطہرات، بیوی بچوں کے ساتھ بھی آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ کا وہ قلبی ذکر جاری رہتا تھا. یہ تو کل الاحیان ہو سکتا ہے. تو ایک حدیث کو کتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جنابت کی حالت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. اسی طرح امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. امام الشافعی کا مسلک تو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ الجنب، جنبی آدمی قرات نہیں کرے گا، والحائض، حیض والی عورت قرات نہیں کرے گی، لا یقرآن القرآن،
وہذا ہوا صحیح، اور یہی درست رائے ہے، اسی پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. بلکہ صحابہ کرام اتنے سینسٹیو ہوتے تھے کہ حدیث متفق علیہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقی فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ہوتے تھے، میری حالت حیض کی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. وہ کس لیے بتا رہی ہیں؟ یہ حیض کی عورت کے لیے تلاوت ثابت ہو رہی ہے یا اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں یا حضرت عائشہ کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عائشہ تو نہیں کر رہی. وہ بیچاری آپ کو یہ حدیث اس لیے تو نہیں سنا رہی کہ آپ کہیں کہ حیض والی عورت تلاوت کر سکتی ہے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میری حالت حیض کی تھی، حضور کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ تلاوت کر رہے تھے. یہ بات سب کے نزدیک جائز ہے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ حیض والی عورت اگرچہ باطنی طور پر ناپاکی ہوتی ہے لیکن ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اگر ان کا خامد ان کے ساتھ چھو جائے اور وہ تلاوت کر لے، یا کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا یا کوئی دوسری عورت ان کے جسم کے ساتھ چھوئی ہو اور تلاوت کر رہی ہو، تو ان کے لیے تلاوت کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہی ہیں. ہو گیا. باقی رہی یہ بات میری محترم بہنوں، دیکھو کہ مسئلہ اب سمجھ کے نا جی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، نیکی کا راستہ اختیار کریں، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کریں. ہم نے بھی تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، ہماری بچیاں بھی تو کر رہی ہیں، ہماری عورتیں بھی تو کر رہی ہیں، ہماری عورتیں بھی تو تفسیر پڑھ رہی ہیں، آپ سب بھی تو تفسیر پڑھ رہی ہیں، ادب کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، وضو کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. اور اگر وضو نہ ہو تو پھر ہم قرآن سنتے ہیں، اس کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں پڑھتے. تو اب یہ بات ہے کہ اس پر یہ باتیں اگر کوئی پوچھے کہ قرآن پاک تو پہلے زمانے میں، یہ تو قرآن پاک کے مصحف کی بات ہو رہی ہے، کتاب مکنون. قرآن پاک تو پہلے زمانے میں کتاب تھا ہی نہیں، پہلے زمانے میں تو پتھروں پہ لکھا جاتا تھا. تو میری بات ایک سنیے، اگر آپ میں سے کوئی قرآن پاک کی اس آیت کو فرشتوں اور لوح محفوظ پہ ڈالنا چاہے، ٹھیک ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے فی کتاب مکنون، یہ لکھا ہوا ہے نا فی کتاب مکنون. قرآن پاک لوح محفوظ میں کتاب مکنون کی صورت میں ہے. اگر کوئی بالفرض کوئی مفسر اس تفسیر کو بیان کرتا ہے تو بتائیے کہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے؟ آپ بتائیے، لوح محفوظ ایک اس طرح کی اوراق کی کتاب ہے؟ لوح محفوظ تو پتہ نہیں کیا ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے سمجھانے کے لیے لفظ کتاب بول دیا ہے. لوح محفوظ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ کوئی ڈیجیٹل کوئی چیز ہے یا وہ کوئی روحانی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ ایسا تھوڑی ہماری جیسی کتاب ہے. تو یہاں کتاب مجازی طور پہ بولا گیا نا، کتاب بول دیا. اگر ہم اس تفسیر کو لوح محفوظ کے لیے لیتے ہیں جو کہ ایک ویلڈ تفسیر ہے، اس کی ساری تفسیریں ویلڈ ہیں، ٹھیک ہے. لا یمسہ الا المطہرون کی 3 معروف تفسیریں یاد رکھیں. پہلی ایک تفسیر کیا ہے کہ اس کتاب کو صرف پاکی والے انسان چھوتے ہیں، جو حدث اصغر سے بھی پاک ہوں، حدث اکبر سے بھی پاک ہوں، صرف وہ چھوتے ہیں. دوسری تفسیر کیا ہے، اس کتاب کو آسمانی دنیا میں صرف چند ایک فرشتے چھوتے ہیں جو پاک ہیں، جو پاک فرشتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی چند ایک چھوتے ہیں، یعنی آسمان میں اس کو صرف فرشتے اس تک ایکسس رکھتے ہیں. اور تیسری تفسیر کیا ہے کہ اس کتاب کے جو موتی ہیں اس کی تہ میں چھپے ہوئے، ان کو صرف وہ لوگ چھوتے ہیں جن کے دل پاک ہوں، جن کے دل پاک ہوں، صرف وہ چھوتے ہیں، وہ صرف اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں رسائی حاصل کر سکتا. یہ ہو گیا تفسیر. اب یہ دیکھیں، فی کتاب مکنون سے اگر لوح محفوظ والی کتاب مراد لیتے ہیں تو وہاں بھی یہ کتاب تو نہیں ہے نا، ہماری جیسی کتاب تو نہیں ہے جو ہماری یہاں پرنٹنگ پریس سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کسی کا یہ کہنا کہ دور اول کے اندر تو پتھروں پہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، فلاں جگہ پہ لکھا ہوا تھا. بھائی کتاب جب کہہ دی تو کتاب میں وہ سب آ گیا، پتھروں پہ لکھا ہوا بھی آ گیا، جانوروں کی کھال پر لکھا ہوا بھی آ گیا، چمڑے پر لکھا ہوا بھی آ گیا، کاغذ پر لکھا ہوا بھی آ گیا. اس لیے اس کو کیوں کتاب کہا گیا؟ اس کو کیوں کتاب کہا گیا؟ اس لیے کتاب کہا گیا، یہ بات بڑی عام فہم ہے، اس لیے کتاب کہا گیا کہ اس نے ایونچولی کتاب کی شکل میں امت کے ہاتھوں میں آنا تھا، بالتدریج اس نے کتاب کی شکل میں امت کے ہاتھ میں آنا تھا. اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں جس میں اس کو کتاب کہا گیا، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلی ابتدائی آیات جو قرآن پاک کی ہیں. تو یہ جو ابتدائی درجے کی آیات قرآن پاک کی ہیں اس میں اس کو کتاب کہا گیا، حالانکہ اس کو کتاب کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اس کو کتاب کہا گیا، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں قرآن پاک کا بہت کم حصہ پتھروں پر لکھا گیا، بہت کم حصہ، زیادہ حصہ چمڑے پر تھا اور کھال پر تھا اور کاغذ پر تھا، ٹھیک ہے.
بہت کم حصہ پتھروں پر تھا. صرف پتھر کا لفظ سن کے ایکسائٹڈ نہیں ہو جانا چاہیے. اور پھر جہاں بھی تھا اس کا ادب صحابہ کرام کرتے تھے, اس کے آداب تھے. جہاں پر بھی تھا وہ تحریر تھی, اس تحریر کا ادب کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر ایونچولی وہ کتابوں کی شکل میں آتا گیا, اور جو وہ کتابی شکل میں آتا گیا, جب وہ غیر کتابی شکل میں تھا تب بھی صحابہ اس کا احترام کرتے تھے, اس کو محفوظ رکھتے تھے. جب وہ کتابی شکل میں آ گیا تب بھی صحابہ نے دل و جان سے زیادہ تعظیم اس کی ہے. اللہ اکبر. تو باقی یہ رہا مسئلہ. یہ مسائل ہیں مصحف کے بارے میں. ٹھیک ہے, قرآن پاک جو مصحف ہے اس کے بارے میں. اور جو مسئلہ رہ گیا اس طرح کی جو تفسیر ہے, قرآن پاک کی تفسیر ہے, تفسیر کے بارے میں اگر وضو نہیں ہے تو تفسیر کو ہاتھ لگانا جائز ہے. تفسیر وہ کہلاتی ہے جس میں غیر قرآن کی عبارت سے زیادہ ہو. جو غیر قرآن یعنی قرآن پاک کے اپنے جو الفاظ ہیں اس سے علاوہ جو تشریح ہے وہ زیادہ ہو, قرآن پاک کے الفاظ کم ہو, اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اور شرط یہ ہے کہ قرآن کے جو اپنے الفاظ ہیں ان سے اوائڈ کرے, اپنے الفاظ کو ہاتھ نہ لگائے, لیکن تفسیر کو کھول کے پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح قرآن پاک جو مصحف ہے, جو نسخہ قرآن پاک کا ہے جس کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں منع ہے, اس کو آپ اس کی جلد بھی نہیں چھو سکتی. ہاں اس کو کسی دوسرے کپڑے سے پکڑ سکتی ہیں, پینسل وغیرہ سے کھول سکتی ہیں, کسی اور چیز سے کھول سکتی ہیں. جیسے مدارس میں جب بچیاں پڑھتی ہیں تو دو بچیوں کی جوڑیاں ہوتی ہیں, تو ایک بچی کھول لیتی ہے, دوسری اس کو سن لیتی ہے. ایک پڑھتی ہے وہی قرآن پاک کے صفحے بدلتی ہے, دوسری سنتی ہے. اس طریقے سے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور اس قرآن کو ہمارا محسن بنائے, اس کے علوم بھی عطا فرمائے, اس کا ادب بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں ہم با ادب مسلمان ہیں, بے ادب مسلمان نہیں ہیں. ہمیں ادب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ادب کا لفظ بول کر مسلمان امت کو بے ادبی کی عادت ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو باقی اب کل بات کریں گے جی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے.